अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा करना से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। नून लीग ने बिलाहर हाथ खड़े कर दिए, मगर क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुखती रग के ऊपर हाथ मगर किसका? और पीटीआई ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी, मगर कुछ खास हदायत के साथ। इलेक्शन कालअदम करने के लिए का मामला सुप्रीम कोर्ट में। भुट्टो शहीद रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर। और अपोजिशन में हर कोई क्यों बैठना चाहता है? मौलाना फजलुर रहमान का एक और यू टर्न। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं मौलाना साहब का ही जिक्र कर देता हूँ। मौलाना साहब इस वक्त आजकल लाइम लाइट में हैं, अपने इंटरव्यू दे रहे हैं अपने साबका तहादियों के खिलाफ। वो बड़े बड़े इंकशाफ कर रहे हैं जिनका कोई सरोपा भी नहीं। तो उन्होंने अपने कल के वीलॉग में कल के उन्होंने इंटरव्यू वगैरह या जो भी खबरें उनके हवाले से जो ज़ेर गर्दश हुई, उसके अंदर उन्होंने जनाब ये फरमाया था कि तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर आई। और जनरल बाजवा के कहने पर आई, ये तो अख्तर मैंगल साहब ने भी इसकी तरदीद कर दी है कि जनरल बाजवा साहब ने कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश की थी, मैं पेश करने के लिए नहीं कहा था, नहीं मजबूर किया था, बल्कि वो तो रोकना चाहते थे। और जिसको रोकना नहीं चाहते थे, बल्कि जब तहरीक अदम एतमाद आ गई तो वो मजबूर कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वापस लें। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और जनरल बाजवा की आपस के अंदर जो है ना गर्मा सर्दी भी हुई इस ज़िमन में। तो मौलाना फजल रहमान ने आज यू टर्न लिया है गालिबन खलीदा फरूकी के प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने फरमाया है कि जनाब फयाज हमीद साहब का नाम मैंने गलती से ले लिया, बाजवा साहब का नाम मैंने गलती से ले लिया, और कल तक जो आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर दरवाजे का बंद करके बैठे हुए थे पीटीआई की तरफ, वो राग़िब थे। तो कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ चलना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, मामला सेट करना उनके साथ ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। ताहम मेरा दरवाजे आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए खुले हैं। और अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। एक ब्रिगेडियर हैं रिटायर्ड जनाब अली साहब, उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि ये इलेक्शन चूँकि मतनाज़ा इलेक्शन है, इनके अंदर मैसिव रिगिंग हुई है, तो आप इस इलेक्शन को जो है ना मुलतवी करके 1 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन करवाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच की तश्कील की है, वो इस केस की समाअत करेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी, जो कि इलेक्शन से पहले जो है ना वो उसको एडजर्न कर दिया गया था, और अब उसकी समाअत जो है ना ये 20 फरवरी को मुकर्रर हुई है, जबकि वो इलेक्शन कमीशन वाला वो 19 को है। तो अब देखते हैं कि इस ज़िम्न में क्या फैसले होते हैं क्या नहीं। और तहरीक इंसाफ, चूँकि इलेक्शन के अंदर जो है ना इस वक्त ये रौला गोला पड़ा हुआ है, हर कोई बंदा ये कह रहा है, हर पार्टी तकरीबन कह रही है कि उसके साथ इलेक्शन के अंदर उसके साथ धांधली है, ज़्यादती है। पीटीआई तो खैर जो है ना बहुत आगे गई हुई है, वो तो पता नहीं उसने वो फॉर्म 45 भी उसने जो है ना वो उनके सहारे पर वो 180 सीटें जीत कर बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उन्होंने फॉर्म 45 के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस वगैरह की, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो उसके अंदर वो उन्होंने टीवी के जो है ना वो टिकर वगैरह चलाए, फॉर्म 45 तो नहीं दे सके। फॉर्म 45 अगर वो देंगे तो यकीनी तौर पर वो फंसेंगे, क्योंकि उनकी अथेंटिसिटी भी होगी, उनका फोरेंसिक भी होगा कि ये असली भी हैं कि नकली हैं। और पीटीए के मुमकिन तौर पर अगर वो फॉर्म 45 पेश करते हैं तो उनके ऊपर जो है ना फोर्जरी के पर्चे भी उनके हो सकते हैं। तो खैर पीटीआई ने जो ना मुल्क गिर एहतजाज की आज कॉल दी हुई है, और वो उसके अंदर चूँकि पीटीआई का वर्कर थोड़ा सा इस वक्त जो है ना उसके हौसले इलेक्शन के बाद थोड़े से बुलंद है। मुमकिन तौर पर हो सकता है कि पाकिस्तान भर से उसके लोग निकले, मगर साथ साथ पीटीआई ने क्योंकि 9 मई का वाक़या किया था, पीटीआई के अंदर ये भी एक खौफ है कि कहीं बिखरे हुए कारकुन 9 मई की जो है ना 9 मई को रिपीट ना कर दें, क्योंकि 9 मई का जो पीटीआई ने जो ब्लंडर किया था उसके अंदर हदायत भी इमरान खान अजीज साहब की थी, मुराद सईद साहब की थी, पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की थी। तो उससे बचने के लिए जनाब उन्होंने नाम दिया कि इसका जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ना ये हमारे खिलाफ किया गया है। हालांकि उनकी अपने जो है ना एविडेंस, उनकी
آڈیوز ویڈیوز عمران خان نیازی کے ویلاگ ان کے اپنے خلاف ہیں، تو اسی کو روکنے کے لیے حماد اظہر صاحب نے جو ہے نا وہ ایک ٹویٹ کیا. ٹویٹ کے اندر انہوں نے کارکنوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بھی اس طرح کے جو ہے نا انتشار کا حصہ نہ بنیں، امن احتجاج کریں. اگر کوئی بندہ انتشار کی طرف جاتا ہے اس کی ویڈیو بنائیں، اس کا پیچھا کریں، پھر اس کو جناب جو ہے نا یہ پکڑ کر تھانے وغیرہ جو بھی ہے سیکورٹی ایجنسیز وغیرہ کو، جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو دے. تو یہ خیر پی ٹی آئی کا کال ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کال کا انجام کیا ہوتا ہے. ادھر جناب جو ہے نا پاکستان پیپل پارٹی کی جو دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ کس نے رکھا، وہ دکھتی رگ پہ اوپر ہاتھ رکھا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یقینی طور پر اس کی بینیفیشری نون لیگ بھی ہے، کیونکہ نون سندھ کے اندر، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا بھی احتجاج، وہ ان کے ساتھ زیادتی، ان کی سیٹیں ہرائی گئی کے پی کے اندر، احتجاج وہ کر رہے ہیں سندھ کے اندر. جی ڈی اے جس کے پاس پورے سندھ کے اندر کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھے اور وہ بڑے لمبے مارجن سے وہ ہارے ہیں، 50,000 مارجن کے ہارے ہیں. جیسے یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک علیحدگی پسند تنظیم ہے سندھ کے اندر، وہ جناب پلیچو صاحب، تو ان کا جناب جو ہے نا وہ تقریباً انہوں نے ووٹ ہی سارے 6-7 ہزار جو ہے نا لیے ہیں. ان کے جیتنے والا امیدوار ہے اس نے تقریباً 35,000 جو ہے نا وہ ووٹ لیے ہیں. تو اب جب اتنا بڑا مارجن ہوگا تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں. تو پیر صاحب جو پگھاڑا صاحب ہے اس وقت، جو ان کے وہ گدی نشین ہے، تو انہوں نے اپنے مریدان کا بیسیکلی ان کا کٹ کیا، اور آپ وہاں پر ان کی پگڑیاں بھی دیکھ سکتے ہیں، سفید پگڑیاں. تو انہوں نے وہاں پر جو ہے نا یہ ٹھٹا، انہوں نے جناب جو ہے نا یہ حیدرآباد کے قریب انٹرچینج وغیرہ اس کی جام شروع کے قریب انہوں نے یہ بند کی، اور بند کر کے جناب سے کراچی کو اور باقی یعنی کہ پنجاب کی طرف راستہ انہوں نے بند کرنے کی کوشش کی. اور مطالبہ ان کا یہی آتا تھا کہ الیکشن کے ساتھ دھاندلی ہے، مگر اصل جو ہے نا یہ پرابلم اصل یہ سندھ کے اندر اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی دکھتی رگ کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. پاکستان پیپل پارٹی نے جس طرح یہ اعلان کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے پہلے وزارت عظمیٰ سے وہ دستبردار ہوئے، پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یا تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے، نہیں تو ہم اپنا بغیر کسی یعنی کہ وزارت لیے ہوئے ہم اپنا تمام پولیٹیکل ویٹ جو ہے نا نون لیگ کے پلڑے میں ڈالیں گے، نون لیگ آگے بڑھے اور حکومت بنائے. ہم نون لیگ سے کچھ نہیں مانگتے، صرف آئینی عہدے جو ہے نا وہ مانگ رہے ہیں. اب پاکستان پیپل پارٹی کیونکہ سسٹم کو بھی، نظام کو بھی بچانا چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو، پاکستان پیپل پارٹی کو مجبور کرنے کے لیے اور نون لیگ کی شرائط کے اوپر جو ہے نا وہ حکومت بنانے کے لیے، حکومت سازی کے اندر یہ کہ وہ وزارتیں بھی لے. تو سندھ کے اندر جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا یہ انریسٹ سا کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ادھر نون لیگ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے. نون لیگ نے اور پی ٹی آئی نے بھی یہ خیر کہہ دیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی، پنجاب کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی. اب ہر کوئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا اعلان کیا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم حکومت کو اپنا ووٹ تو ضرور دیں گے، مگر یہ کہ ہم وزارتیں وغیرہ ہم نہیں لیں گے، مشیر وغیرہ بھی ہم نہیں بنیں گے. تو اسی کو کاپی کرتے ہوئے نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے اپوزیشن میں بیٹھنا، پی ٹی اے بھی اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہے. پی ٹی اے کہتی ہے ہم وفاق میں اور پنجاب کے اندر اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں اگر 180 سیٹیں ان کو دی جائے. حال جناب ان کا مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق. اب نون لیگ جو ہے نا وہ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے، کیونکہ نون لیگ نے جو ہے نا پیچھے ہٹ رہی ہے، مگر سب سے پہلے جو وکٹری سپیچ کی تھی، ابھی انتخابی نتائج بھی نہیں آئے تھے، تو میاں صاحب نے جناب جو ہے نا یہ استادی کی، انہوں نے جناب جو ہے نا یہ وکٹری سپیچ کر دی، اور یہ اس سپیچ کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر مسلم لیگ نون سامنے آئی ہے. میاں صاحب کا دعویٰ بالکل درست تھا، حکومت سازی کے لیے ان کے پاس نمبر نہیں تھے، کیونکہ پی ٹی اے جو ہے نا یہ پی ٹی اے کے حمایت یافتہ آزاد اراکین تھے، کسی پارٹی کے پلیٹ فارم پر نہیں تھے. پارٹیاں جو 3 آئی تھی فرنٹ رنر، ایک مسلم لیگ نون نمبر 1، نمبر 2 پاکستان پیپلز پارٹی، نمبر 3 ایم کیو ایم. تو میاں صاحب نے یہ اعلان اس وقت اس لیے کیا
کہ کہیں آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو کر آزاد اراکین کو اڑا کر مرکز کے اندر یہ حکومت سازی نہ کر لیں۔ اس لیے میاں صاحب نے آزاد اراکین کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کو دانہ ڈالنے کے لیے، اور جنہوں نے میاں صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں گے اور آپ کو جو ہے نا یہ اکثریت دلائیں گے چاہے سادہ اکثریت ہو، تو ان کو یہ پیغام دینے کے لیے میاں صاحب نے جو ہے نا یہ وکٹری اسپیچ کر دی کہ اب آزاد اراکین جو ہے نا لا کر ہماری بکٹ میں ڈالے، مسلم لیگ کی بکٹ میں، تو وہ تو کام ہو نہیں سکا۔ تو اب آپشن یہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بناتے یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بناتے، تو پی ٹی آئی تو یقینی طور پر نون لیگ اور پی ٹی آئی یہ ساتھ نہیں چلیں گے۔ آپشن بچی پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے غیر مشروط ان کو پیشکش کر دی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور چونکہ یہ سادہ اکثریت نہیں تھی تو ادھر جناب جو ہے نا یہ شہباز شریف کو انہوں نے وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ اب مسلم لیگ کی اندرونی لڑائی جو ہے وہ کیونکہ جانشینی کا مسئلہ ہے، مستقبل کا مسئلہ ہے، مسلم لیگ کی کمان کس کے ہاتھ میں ہوگی، مسئلہ مریم نواز شریف صاحبہ تجربے کے لحاظ سے میاں شہباز شریف صاحب ڈیزرو بھی وہ کرتے ہیں، مگر مریم صاحبہ جو ہے نا وہ مسلم لیگ کی قائد کے طور پر اپنے آپ کو مرج کر رہی ہیں، پیش کر رہی ہیں۔ ان کا جو گروپ ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو فیصلہ ہے حکومت سازی کا اس کو ری وزٹ کرنے کا یہ باتیں آ رہی ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے بھی جانا، انہوں نے وہ بھی فرنٹ لائن پر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کھڑکایا بڑا لمبا چوڑا، وہ اس کے اندر انہوں نے بولا کہ جناب چونکہ یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے، یہ ایک تمام سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ مل جل کر حکومت بنائیں، ایک قومی حکومت بنائیں، مسلم لیگ یہ کیوں آگے، تو اس طرح یعنی کہ انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ اسحاق ڈار بھی اسی زبان میں بولے، انہوں نے بولا کہ پاکستان پیپل پارٹی کو وزارتیں لینی چاہیے، وزارتوں کے بغیر پاکستان پیپل پارٹی کیوں جو ہے نا یہ ہمارا ساتھ ہوئے، ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ میاں جویل لطیف جو کہ الیکشن ہارے ہوئے، خواجہ صاحب رفیق بھی الیکشن ہارے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی بولا کہ نون لیگ کو یہی مشورہ دیا کہ جناب آپ جو ہے نا یہ اپوزیشن میں بیٹھیں، آپ حکومت سازی کے اندر نہ بیٹھیں، کیونکہ فیکٹر اس کے اندر یہی ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب اگر وہ جناب بن گئے وزیر اعظم تو یقینی طور پر نون لیگ اگر وہ ڈلیور بھی انہوں نے کر دیا یا نہ ڈلیور کیا تو مستقبل کے اندر جو ہے نا وہ نون لیگ کے قائد کے طور پر آئیں گے، اور مستقبل کے اندر جب کبھی نون لیگ کا موقع ملا اور میاں صاحب کی صحت بھی ٹھیک ہوئی تو یقینی طور پر میاں شہباز شریف صاحب نون لیگ کے آنے والے دنوں کے اندر یعنی کہ اس حکومت کے بعد، اس اسمبلیوں کے بعد وہ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے، جو کہ پرو مریم نواز شریف گروپ نہیں چاہتا کہ میاں شہباز شریف صاحب اس لیول تک چلے جائیں کہ کل کو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا مسلم لیگ نون کی جب بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کو کوئی چیلنجز وغیرہ ہوں۔ تو بہرحال یہ ان کا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے۔ اور ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی ڈی اے نے جو جلسہ کیا ہے اس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹھٹھا کے اندر جلسے کا اعلان کیا ہے، اتوار کو وہ جلسہ کریں گے، تو اظہار تشکر کے لیے کہ الیکشن کے اندر سندھ نے جو مان دیا ہے پاکستان پیپل پارٹی کو، اس کے اوپر جو ہے نا یہ شکر کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹھٹھا کے اندر جلسے کا اعلان کیا ہے۔ سیاست کے اندر تیزی ہے، ابھی مکمل طور پر رزلٹ بھی اناؤنس نہیں ہوئے الیکشن کمیشن کے، تو لگتا ہے کہ تھوڑا سا عرصہ اس کے اندر لگے گا حکومت سازی کے لیے، اور جتنا یہ تاخیر ہوگی الیکشن کا رزلٹ حتمی نتائج اناؤنس کرنے کے اندر حکومت سازی کے اندر، اتنا ہی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔